شام کا وقت تھا۔ سورج ڈوبنے ہی والا تھا، جس کی وجہ سے تمام لوگ اپنے گھروں کی طرف لوٹنے کی تیاری کر رہے تھے۔ کچھ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھے، جیسے ان پر شام ہونے کا کوئی بھی فرق نہ پڑا ہو، کیونکہ وہ اپنی باتوں میں اس قدر مگن تھے کہ ان کو کسی کے آنے اور جانے کا بھی پتہ نہیں تھا۔ بچے جو کھیل کود میں مگن تھے وہ بھی اپنے گھروں کا رخ کر رہے تھے، اور گلی میں موجود سبزی والے اور دکانوں والے بھی اپنی دکانیں بند کر کے گھر کی طرف جا رہے تھے تاکہ جا کر اپنے بچوں کے ساتھ وقت بتائیں۔ دور دور سے اذانوں کی آواز آ رہی تھی، لیکن وہ شام عام شاموں سے بہت مختلف تھی، کیونکہ شام میں ایک بوجھ سا وقت طاری تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ عجیب ہونے والا ہے۔ میں پڑھنے میں گم تھا کہ والدہ نے مجھے بھیجا کہ جاؤ جلدی سے بھاگ کر گلی میں موجود ریڑھی والے سے سبزی لے کر آؤ تاکہ صبح سویرے وہ گھر پر بن سکے۔ میں اپنی کتابیں بند کر کے جلدی سے بھاگا تھا، اور گلی میں موجود لوگ حیرانی سے مجھے بھاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ کتنوں نے مجھ سے پوچھنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن میں ان کی بات کا جواب دیے بنا دوڑ رہا تھا تاکہ سبزی والا اپنے گھر نہ چلا جائے۔ سبزی والا اپنے گھر کی طرف ریڑھی دھکیل کر جا ہی رہا تھا، لیکن میں نے آواز دے کر اسے وہیں پر روک دیا تھا، اور میری آواز سننے کی وجہ سے وہ رک بھی چکا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اس سے سبزی لینے کے لیے اس ٹائم پر ہی آتا ہوں۔ دراصل چند منٹ پہلے ہی میں اکیڈمی سے واپس آیا تھا، اور والدہ نے مجھے سبزی لینے کے لیے بھیج دیا تھا۔ کافی سالوں سے ہمارے گھر کا معمول تھا کہ صبح ہی کے وقت تازہ سبزی بنتی ہے، اور اس وجہ سے میں شام میں ہی سبزی لے کر آتا تھا۔ کچھ عرصہ تو سبزی والا خود ہی سبزی گھر دے کر جاتا تھا، لیکن پھر اس نے اپنی یہ عادت تبدیل کر لی تھی، کیونکہ محلے کے باقی لوگ بھی کہتے تھے کہ ہمارے گھر پر بھی سبزی دے جایا کرو۔ اس وجہ سے اس نے ہمارے گھر بھی سبزی دینی چھوڑ دی تھی، اور سبزی لینے کے لیے مجھے خود ہی جانا پڑتا تھا۔ میں سانس پھولائے ابھی سبزی والے کے پاس پہنچا ہی تھا کہ چاچا حمید نے مجھے 2 کلو آلو کے ساتھ ساتھ 1 کلو گوبھی کا بھی تھما دیا تھا، کیونکہ والدہ نے صبح ہی کہہ دیا تھا کہ ہمارے لیے 2 کلو آلو اور 1 کلو گوبھی ضرور رکھ لینا اپنے پاس، جس کی وجہ سے اس نے بغیر پوچھے ہی سارا سامان پہلے سے ہی تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ پہلے پہل تو والدہ محترمہ خود ہی سبزی وغیرہ لینے کے لیے آتی تھی، لیکن چند مہینوں سے ان کی جو طبیعت تھی وہ کچھ خراب سی ہو چکی تھی، اور وہ مشکل سے ہی اب چل پاتی تھی۔ ڈاکٹرز نے انہیں زیادہ چلنے پھرنے سے منع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے سبزی لینے کے لیے اب مجھے ہی گھر سے نکلنا پڑتا تھا۔ والد صاحب رات کو 10 بجے ہی دکان سے واپس آتے تھے، دکان بند کر کے۔ ان کی بازار میں ایک کپڑوں کی دکان تھی، جہاں سے واپسی دیر سے ہوتی تھی۔ اس وجہ سے گھر کے چھوٹے بڑے کام میرے ذمے ہو چکے تھے۔ میں سبزی لے کر ابھی گھر کی طرف مڑا ہی تھا کہ ایک زوردار دھماکے کی آواز گونجی، جیسے کسی کے گرنے کی آواز ہو۔ مڑ کر دیکھا تو گلی کے درمیان ایک نوجوان، جس کا قد لمبا اور جسم مضبوط تھا، ایک کمزور اور جھڑیوں میں لپٹے ہوئے بوڑھے شخص کو اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے دھکیل کر گندی نالی میں پھینک رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر بہت سارا پریشان اور حیران ہو چکا تھا۔ نالی کا پانی کالے کیچڑ اور گندا بھر سے ہوا تھا، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ شخص بوڑھے شخص کو اس نالی میں پھینک رہا تھا۔ 1 منٹ کے لیے یہ منظر دیکھ کر میرا دم گھٹ چکا تھا، اور میرے قدم جیسے وہیں پر جم چکے تھے۔ اگرچہ والدہ کی بار بار کال آ رہی تھی، لیکن میری توجہ اس بوڑھے شخص کی ہی طرف تھی، کیونکہ اس بوڑھے شخص کی ہلکی ہلکی رونے کی آواز آ رہی تھی، جس کی وجہ سے میں والدہ کی کال نہ اٹھا پایا۔ وہ بوڑھا شخص اس قدر کمزور ہو چکا تھا
کہ اس کے منہ سے چیخ بھی نہ نکل پائی۔ وہ ایک دم سے نالی میں دبکا ہوا اور نالی کے چھینٹے اچھل کر باہر نکلے۔ یہ سب منظر دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران اور پریشان تھا، اور اس نوجوان کو دیکھ کر میں تو کافی سارا دنگ رہ چکا تھا کہ وہ اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ ایسا بھیانک سلوک کیوں کر رہا ہے، کیونکہ میں ان سے کافی فاصلے پر موجود تھا۔ اس وجہ سے میں دوڑ کر بھاگتا ہوا ان کی طرف آیا۔ نوجوان کے چہرے سے وحشت بری طرح سے ٹپکی جا رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ غصے کی حالت میں مجھے بھی نالی میں گرا دے گا، کیونکہ اس کی نظروں سے غصہ ٹپک رہا تھا۔ وہ بوڑھے شخص کو ایک انسان نہیں بلکہ ایک جانور سمجھتا ہو۔ اس نے اس قدر زور سے بوڑھے شخص کو نالی میں گرایا تھا۔ اس نالی میں گند اور کیچڑ کے ساتھ ساتھ کہیں پر اینٹیں بھی پڑی ہوئی تھیں، لیکن اس نوجوان نے ان سب چیزوں کی پرواہ کرتے ہوئے اس بوڑھے شخص کو نالی میں دھکیل دیا تھا۔ میں نے یہ منظر کبھی بھی نہیں دیکھا ہوا تھا۔ میں نے تو خواب میں بھی اپنے والد کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن اس شخص نے اپنے باپ کو اس قدر گندی نالی میں پھینک دیا تھا۔ میں نے دوڑ کر بھاگ کر اس نوجوان کے ہاتھوں کو پکڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کر دیا اور اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولا کہ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم اس معاملے سے دور رہو۔ جب میں نے اسے بولا کہ تم نے اس بوڑھے شخص کو نالی میں کیوں دھکا دیا ہے، تو وہ مجھے بھی دھکیل کر گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا، اور اس نے گھر کا تالا مضبوطی سے بند کر دیا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کا خون سفید ہو چکا ہو۔ کون اپنے والد کے ساتھ اس قدر بدتر سلوک کرتا ہے؟ اس وقت گلی میں بہت سے اور بھی لوگ موجود تھے، لیکن کوئی بھی اس بوڑھے شخص کی مدد کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا تھا، بلکہ ان سب نے یہ منظر دیکھ کر اندیکھا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ حیران تھا۔ میں نے انہیں کافی مرتبہ آواز دے کر اپنی مدد کرنے کے لیے بلانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن کوئی بھی آگے نہ بڑھا، بلکہ وہ سب اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ لیکن پھر بوڑھے شخص کی آنکھوں میں موجود بے بسی کو دیکھ کر میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اسے وہاں سے نکال سکوں۔ میں نالی کے کنارے پر جھکا اور اس بوڑھے شخص کو نالی میں سے نکالنے کے لیے جدوجہد کرنا شروع کر دی۔ میں نے اس بوڑھے شخص کو دونوں ہاتھوں سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ کیچڑ اس کی داڑھی، کپڑوں اور چہرے پر چپک گیا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ اس بوڑھے شخص کا وزن بہت ہی ہلکا تھا، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے کئی دنوں سے کچھ بھی نہ کھایا ہو اور وہ کئی دنوں سے بھوکا ہو۔ لیکن میں یہ سب سوچ سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ کون بدبخت اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے، اور کون اپنے باپ کو اتنے لمبے عرصے کے لیے بھوکا رکھتا ہے۔ اس بوڑھے شخص کی کمزوری کی وجہ سے ہڈیاں جو تھیں وہ بھی واضح نظر آ رہی تھیں۔ میں نے اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ اسے نالی سے باہر نکال سکوں، لیکن اس نے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اسے باہر نکال رہا ہے اپنی نگاہیں اوپر کیں، اور جو ہی میری نگاہیں اس سے ملیں تو اس کی آنکھوں میں ایک اچانک خوف سا ابھرا۔ میں اس کی آنکھوں میں موجود خوف کو دیکھ کر بہت ڈر چکا تھا، کیونکہ میں تو اسے نالی میں سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس سب کے باوجود وہ مجھ سے ڈر رہا تھا، جیسے اس کے پرانے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہوں۔ وہ فوراً پیچھے ہٹا اور اس نے مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھا۔ وہ بوڑھا شخص مجھے حیران ہوتے دیکھ کر کانپتی ہوئی آواز میں بولا، میں جانتا ہوں تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو، تم بھی میرے ساتھ ظلم کرو گے۔
میں اس بوڑھے شخص کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو سن کر بالکل دنگ رہ چکا تھا، کیونکہ میں تو اس کا ہمدرد بن کے آیا تھا، لیکن وہ مجھے کوئی اور ہی سمجھ رہا تھا۔ میں بے بس ہو کر اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اس نے مجھ پر کون سا الزام لگا دیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ بابا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں تو آپ کو نالی میں سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لیکن اس نے مجھے بولنے سے روک دیا اور مجھے پیچھے دھکیلا اور خود ہی نالی میں سے اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے سہارا دینے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اس نے میرا ہاتھ بری طرح جھڑک دیا تھا۔ ایک گلی کے کونے پر موجود لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے، لیکن وہ بے بسی سے اپنی جگہ پر بیٹھے رہے جیسے انہوں نے کچھ بھی نہ دیکھا ہو۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان لوگوں کو معلوم ہو کہ جیسے اس بوڑھے شخص کے ساتھ روزانہ یہی سلوک کیا جاتا تھا۔ میں نے ان میں سے ایک شخص کو اپنے پاس بلانے کی بھی کوشش کی تھی تاکہ وہ بوڑھے شخص کو اٹھانے میں میری مدد کریں، لیکن ان میں سے کوئی بھی میری مدد کرنے کے لیے آگے کی طرف نہ بڑھا، بلکہ وہ اٹھ کر اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھا، کیونکہ مجھے ان لوگوں سے اس سب کی امید نہ تھی کہ وہ ایک بوڑھے شخص کو اس قدر گندی حالت میں دیکھ کر بھی اس کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک موٹر سائیکل پر سوار شخص گلی میں سے گزرا۔ میں نے اسے روکنے کے لیے کوشش کی، لیکن وہ مجھ سے یہ کہہ کر چلا گیا کہ تم اس معاملے میں نہ پڑو، یہ بہت پرانا معاملہ ہے۔ میں نے اس سے حقیقت جاننے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ زن سے موٹر سائیکل بھگا کر گلی سے چلا گیا تھا۔ بوڑھا شخص کئی بار گرنے کے بعد کھڑا ہونے میں بھی کامیاب ہو چکا تھا اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا بھی ہو چکا تھا۔ اس کے کپڑوں میں سے بہت گندی بدبو آ رہی تھی اور میرا وہاں پر ایک منٹ کو رکنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ اس بدبو کو سونگھ کر مجھے الٹی آ رہی تھی۔ لیکن میں پھر بھی وہیں پر کھڑا رہا اور میں نے سبزی اپنے ساتھ ہی رکھ لی تھی۔ اس بوڑھے شخص کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب قسم کا خوف موجود تھا اور وہ اپنے لبوں پر کچھ جیسے پڑھ رہا تھا، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی دعا پڑھ رہا ہو۔ میں نے سوچا کہ شاید اس بوڑھے شخص کو میری ضرورت ہو، اس وجہ سے میں وہیں پر رک گیا۔ میں اس بوڑھے شخص کو اس کے گھر تک پہنچانا چاہتا تھا، مگر اس نے مجھ سے بولا کہ مجھے چھوڑ دو ورنہ تم بھی پچھتاؤ گے۔ میں اس بوڑھے شخص کی باتیں سن کر بہت زیادہ حیران تھا۔ اس بوڑھے شخص کے لہجے میں اس قدر سختی تھی کہ میں ایک لمحے کے لیے سچ مچ رک گیا تھا اور بہت سارے سوالات میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے کہ وہ نوجوان کون تھا اور اس نے اسے بوڑھے شخص کے ساتھ اس قدر گندا سلوک کیوں کیا۔ میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ بوڑھا شخص آہستہ آہستہ سے چلتا ہوا گلی کے نوکڑ میں گیا اور پھر وہاں سے غائب ہو گیا۔ محلے کے لوگ اپنی اپنی باتوں میں لگ چکے تھے، لیکن میں بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو رہا تھا۔ پریشانی کی وجہ سے میرا گھر جانے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ میں سارے معاملے کی تحقیق کرنا چاہتا تھا کہ اس بوڑھے شخص کے ساتھ اس قدر بھیانک سلوک کس نے اور کیوں کیا ہے، اور لوگ اس بوڑھے شخص کی مدد کرنے کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر میں رکا تھا اور میں گھر کی طرف سے چل دیا، کیونکہ والدہ کی بار بار کالز آ رہی تھیں، اور میں یہ سوچ کر گھر کی طرف چل دیا کہ والدہ میری غیر موجودگی کی وجہ سے پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ میں نے سبزی لینے میں پہلے کبھی بھی اتنا سارا ٹائم نہیں لگایا تھا، اس لیے والدہ کا پریشان ہونا بنتا بھی تھا۔ اس وجہ سے میں نے گھر کا رخ کیا
جب میں گھر پہنچا تو سبزی کی تھیلی میرے ہاتھ میں موجود تھی، لیکن میرا دماغ بالکل کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ منظر بالکل بھی حقیقت نہ ہو، بلکہ وہ ایک بھیانک خواب ہو۔ میں نے سبزی اپنی والدہ محترمہ کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ والدہ مجھے یوں گمسم دیکھ کر پریشان ہو گئی اور انہوں نے مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ پریشان ہو جائے۔ اس لیے میں نے جھوٹ بول دیا کہ میرے سر میں درد ہے، لیکن اس وقت مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دماغ بالکل معاف ہو چکا ہو، جس طرح میری ساری سوچیں میرے ذہن میں سے نکال کر باہر پھینک دی ہوں۔ کمرے میں آ کر میں کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ اس بوڑھے شخص کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آنے لگا، اور تم انہی میں سے ہو۔ یہ جملہ بار بار میرے کانوں میں گردش کر رہا تھا، اور اس جملے کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، جیسے میرے ارد گرد ایسا کچھ موجود ہو جس کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتا ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سب ایک خواب ہو۔ میں نے یقین کرنے کے لیے جب گھر میں موجود کھڑکی سے گلی میں جھانکا تو سب کچھ ویسا ہی پہلے جیسا تھا۔ اس نوجوان کا گھر بھی موجود تھا جو دروازہ بند کر کے اندر جا چکا تھا۔ میرا دل تو کر رہا تھا کہ میں جا کر اس دروازے کو بار بار بجاؤں اور پتہ کرواؤں کہ اس شخص نے اس بوڑھے شخص کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا ہے، کیونکہ مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی اس بوڑھے شخص کی وجہ سے۔ ابھی میں پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ مجھے وہ نوجوان اس گھر سے نکلتا ہوا نظر آیا جس نے بوڑھے شخص کو دھکے دے کر نکالا تھا۔ اس شخص کے ساتھ اب دو اور لوگ بھی موجود تھے۔ وہ بالکل بھی اکیلا تنے تنہا نہ تھا۔ وہ تینوں آپس میں سرگوشی کی آواز میں باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ تینوں گلی کے ایک نکڑ سے نکل کر دوسرے نکڑ کی طرف جا رہے تھے جہاں پر بوڑھا شخص غائب ہوا تھا۔ وہ ساری رات میں نے پریشانی کے عالم میں گزاری تھی، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ منظر بار بار میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہو۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے والدہ کو اپنے ساتھ بٹھایا اور والدہ نے مجھ پر آیت الکرسی پھونکی، جس کے بعد مجھے نیند آئی۔ اگلی صبح اٹھ کر میں نے دکاندار سے بات کرنے کی کوشش کی اور اس سے پوچھا کہ کل وہ نوجوان شخص کون تھا اور اس نوجوان نے بوڑھے شخص کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا تھا، لیکن اس دکاندار نے میری باتوں کا جواب دینے کی بجائے ٹال مٹول سے کام لیا، اور مجھے اس نے کہا کہ میں نے تو کوئی بھی منظر نہیں دیکھا، نہ ہی میں اس بارے میں کچھ جانتا ہوں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ رات کے اندھیرے میں وہی شخص موٹر سائیکل پر ہی گزرا تھا، لیکن اب وہ بالکل انجان سا بن رہا تھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ وہ مجھے حقیقت سے آگاہ نہیں کرنا چاہتا، اور پیسے لیتے ہی وہ دوسرے گاہکوں کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ میں اس دکاندار کا رد عمل دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھا۔ میں نے گلی میں موجود ایک دو اور آدمیوں سے بھی پوچھنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے بھی مجھے کچھ نہ بتایا، بلکہ ٹال مٹول سے کام لے کر مجھے انہوں نے اس معاملے سے دور رہنے کے لیے کہا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ میں حقیقت معلوم کرنا چاہتا تھا۔ دوپہر ہوتے ہی میں اس دروازے پر جا پہنچا جس دروازے سے نوجوان نکلا تھا، لیکن اس دروازے پر موجود تختی پر موجود نام پڑھ کر میں بہت زیادہ حیران ہو چکا تھا، کیونکہ وہ تختی اتنی پرانی ہو چکی تھی کہ اس پر موجود نام بھی مٹ چکا تھا، اور وہاں پر نام کے صرف چند ہندسے موجود تھے۔ لیکن اس دروازے کے کناروں پر کافی تعداد میں اخبارات بھی پڑے ہوئے تھے، اور ان اخباروں پر
عجیب قسم کے الفاظ لکھے ہوئے تھے جو مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران اور پریشان رہ چکا تھا کہ ان اخباروں پر موجود تاریخ بہت پرانی تھی، لیکن اتنے پرانے اخبارات اس دروازے پر کیوں پڑے تھے؟ یہ سب دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران ہو چکا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بڑھنے لگی تھی۔ جب میں نے ان اخبارات کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ ہوا کی وجہ سے ادھر ادھر بکھر گئے تھے، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا اور میں نے پیچھے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں گھر آ چکا تھا۔ لوگ مجھے اتنی تیزی سے بھاگتے ہوئے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، لیکن کسی نے بھی مجھ سے کچھ بھی پوچھنے کی کوشش ہی نہ کی، جیسے کہ وہ جانتے ہوں کہ میں کیوں بھاگ رہا ہوں۔ لیکن میں نے ان پر غور کرنے کی بجائے بس بھاگنا جاری رکھا، اور چند ہی منٹوں کے بعد میں اپنے گھر کے دروازے پر موجود تھا۔ میں نے جلدی سے دروازے پر جا کر دستک دی اور چند ہی منٹوں کے بعد وہ دروازہ بھی کھل چکا تھا۔ والدہ مجھے یوں دیکھ کر پریشان تھی۔ میری سانسوں کو یوں پھولے ہوئے دیکھ کر میری والدہ مجھے حیرانگی کے تاثرات کے ساتھ دیکھ رہی تھی، اور وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں کہاں پر گیا تھا، لیکن میں نے ان کی کسی بھی بات کا جواب تک نہ دیا اور کمرے کے اندر جا کر اس کا دروازہ بند کر کے لیٹ گیا تاکہ تھوڑی دیر آرام کر سکوں۔ لیکن کچھ دنوں سے والدہ میرا تبدیل ہوا لہجہ دیکھ کر پریشان تھی، اور اس نے اپنی اس پریشانی کے بارے میں والد محترم سے بات کی تھی۔ والد نے کافی مرتبہ مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ اگر کچھ گڑبڑ ہے تو میں ان کو بتا دوں، لیکن میں نے انہیں فی الحال کچھ بھی نہ بتایا، کیونکہ میں سارے معاملے کی تحقیق بس خود ہی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے اپنے والد صاحب کو اس سب کے بارے میں بتایا تو وہ بھی پریشان ہو جائیں گے اور وہ مجھے کبھی بھی حقیقت معلوم نہیں کرنے دیں گے۔ اس وجہ سے میں نے ٹال مٹول سے کام لیا تھا اور انہیں کچھ بھی نہ بتایا۔ یہ زندگی میں پہلی مرتبہ ہی تھا کہ میں نے ان سے کوئی بات چھپائی تھی۔ پہلے تو اپنی ہر چھوٹی بڑی بات ان سے ہی شیئر کرتا تھا، کیونکہ وہی دونوں میرے والدین کے ساتھ ساتھ میرے دوست بھی تھے، جو ہر بڑی چھوٹی بات پر مجھے گائیڈ کرتے تھے، اور اگر کبھی میری کوئی بھی غلطی ہوتی تو وہ مارکیٹ کی بجائے مجھے آرام سے سمجھاتے تھے۔ لیکن میں نے اس مرتبہ ان سے جھوٹ بول دیا تھا، اور زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے ان سے اتنی بڑی بات چھپا لی تھی، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی تھی۔ اگلے ہی دن دوپہر کو میں نے دوبارہ سے باہر جھانکنا شروع کر دیا تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ وہ نوجوان شخص دوبارہ آتا بھی ہے یا نہیں، لیکن گلی میں کوئی بھی وہاں پر موجود نہ تھا۔ ہر طرف معلوم کیا، سب کے پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے کچھ بھی عجیب محسوس نہ ہوا تھا، یہاں تک کہ گلی میں مجھے کتے کے بھونکنے کی آواز بھی نہیں آئی تھی۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے سب اپنے اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔ پریشانی کی وجہ سے کافی سوالات میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے، اور میں ان سوالات کی حقیقت جاننے کے بعد ہی آرام کر سکتا تھا، کیونکہ اگر میں کسی چیز کو گرنے کی ٹھان لیتا تو میں کبھی بھی اس چیز سے پیچھے نہ ہٹتا تھا، چاہے جو بھی ہوتا ہے۔ میں نے اپنی اس عادت کی وجہ سے کافی مرتبہ نقصان بھی اٹھائے تھے، لیکن اس سب کے باوجود میں اپنی اس عادت سے باز نہ آیا تھا، اور میری یہی ایک عادت تھی جس کی وجہ سے میرے والدین نے کافی مرتبہ مجھے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اس سب کے باوجود میں اس سے باز نہ آیا۔ میں نے دوبارہ گلی میں جھانکنا شروع کر دیا، اور مجھے گلی میں وہی بوڑھا شخص نظر آیا۔ اس بوڑھے شخص کا
اس دن سے حلیہ تبدیل تھا۔ اگرچہ اس شخص کے پرانے اور کافی جگہوں سے پھٹے ہوئے کپڑے تھے، لیکن اس سب کے باوجود وہ لاٹھی کا سہارا لیے چل رہا تھا، اور وہ بوڑھا شخص گلی میں موجود سب چیزوں کو بڑے غور کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ چیزوں کو دیکھنے کی بجائے انہیں گھور رہا ہو۔ میں اس بوڑھے شخص کی تمام نقل و حرکت کو بڑے غور کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اس بوڑھے کے چہرے سے بالکل بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ کل اس کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا تھا۔ مجھے وہاں پر کھڑے ہو کر چند ہی منٹ گزرے تھے کہ میں سوچنے میں گم ہو چکا تھا، لیکن میری نظریں اب بھی اس بوڑھے شخص پر ہی تھیں۔ لیکن جو ہی میں سوچ کے دائرے سے باہر نکلا، وہ بوڑھا شخص کہیں پر غائب ہو چکا تھا۔ میں نے اسے تلاش کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن وہ مجھے کہیں پر بھی نہ ملا۔ میں بہت زیادہ حیران تھا کہ وہ بوڑھا شخص اتنی جلدی میں کہاں چلا گیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھنے کی بھی بھرپور کوشش کی، لیکن کہیں پر بھی وہ بوڑھا شخص موجود نہ تھا۔ میں نے گلی میں موجود ایک دو لوگوں سے بھی بوڑھے شخص کے بارے میں بھی پوچھنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے بھی مجھے کچھ نہ بتایا۔ کچھ تو ایسا ضرور تھا جسے سب سے چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس حقیقت کے بارے میں پتہ چلا کر ہی آرام کروں گا۔ لیکن میرے ذہن میں موجود تمام سوالات کا جواب صرف اس بوڑھے شخص کے پاس ہی موجود تھا، کیونکہ نوجوان شخص سے میں نے کئی بار پوچھنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، بلکہ وہ مجھے دیکھتے ہی آگے کی طرف بڑھ جاتا تھا، جیسے وہ مجھے کچھ بھی نہ بتانا چاہتا ہو۔ صبح اٹھنے کے بعد پھر سے سارے سوالات میرے ذہن میں گردش کرنا شروع ہو چکے تھے، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس سوالاتوں کو کسی نے میرے ذہن پر زبردستی مسلط کر دیا ہو، جیسے میں نے ان تمام باتوں کو حفظ کیا ہوا ہو۔ مگر میرے دماغ کے اندر شور کم نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے ان تمام باتوں کو بھلانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن میں ان کو نہ بھول سکا، اور میرے ذہن میں موجود ان سوالات کا شور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اپنے ذہن میں موجود تمام سوالات کا جواب تلاش کرنے کے بعد ہی دم لوں گا۔ میں نے تمام معاملات کی تصدیق کرنے کے لیے اپنا پختہ ارادہ بنا لیا تھا، اور اپنے ہی ارادے پر کام کرنے کے لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں صبح ہوتے ہی تھانے میں ہی جاؤں گا، کیونکہ مجھے وہاں سے ہی ساری سچائی کے بارے میں معلوم ہونا تھا۔ صبح ہوتے ہی تمام سوالات دوبارہ سے میرے کانوں میں بجنا شروع ہو چکے تھے، اور ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے میں نے اپنے ارادے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ صبح کو ناشتہ کرنے کے بعد میں نے والدہ کو بولا تھا کہ میں اسکول جا رہا ہوں، لیکن اسکول کے بہانے میں نے تھانے کی طرف اپنا رخ کیا تھا، کیونکہ وہاں جا کر ہی تو تمام سچائی کے بارے میں معلوم ہونا تھا، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ تھانے میں ہی مجھے میری مطلوبہ خبر مل جائے گی۔ میں نے ہر حال میں حقیقت جاننے کے بارے میں ٹھان لی تھی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد جو حقیقت ہے وہ سب کے سامنے آ جائے۔ اگرچہ محلے والے اپنی پوری کوشش کر رہے تھے کہ یہ حقیقت جو ہے کسی کے بھی سامنے نہ آئے، اس وجہ سے انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، لیکن میں حقیقت کو سب کے سامنے لا کر ہی دم لوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑتا۔ میں نے ناشتہ کرنے کے بعد اپنا رخ تھانے کی طرف کر لیا تھا، جو کہ اس محلے کا پرانا تھانہ تھا، کیونکہ مجھے وہاں پر ہی کچھ نہ کچھ خبر ملنی تھی۔ وہاں پر موجود چوکیدار مجھے بچپن سے ہی جانتا تھا،
اگرچہ میں نے کبھی بھی تھانے کا چکر نہیں لگایا تھا، لیکن پھر بھی اس چوکیدار کے ساتھ میری پہلے سے ہی اچھی سلام دعا تھی، جس کی وجہ سے وہ تو مجھے دیکھتے ہی پہچان چکا تھا اور مجھے سلام کرنے کے لیے وہ آگے بڑھا تھا۔ مجھے وہ تھانے میں دیکھ کر بہت حیران تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی کہ میں نے آج تھانے کا رخ کیسے کر لیا، لیکن میں نے اسے کچھ بتایا نہیں، کیونکہ میں اندر جا کر یہ بات صرف انسپیکٹر سے کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہی اس معاملے میں میری مدد کرے گا تاکہ مجھے حقیقت معلوم ہو سکے۔ جب میں نے تمام باتوں کے بارے میں انسپیکٹر صاحب کو بتایا تو انہوں نے میری مدد کرنے کے لیے حامی بھر لی۔ جب میں نے انسپیکٹر صاحب سے یہ کہا کہ میں پرانی فائل دیکھنا چاہتا ہوں تو کچھ ہی منٹوں کے بعد بہت ساری فائلز میرے سامنے پڑی تھیں۔ چونکہ وہ میری مدد کرنے کے لیے تیار تھا، اس وجہ سے اس نے بھی میری مطلوبہ فائل کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ان میں سے کچھ فائل زد دھول سے اٹی ہوئی تھیں، لیکن میں ہمت نہیں ہار رہا تھا۔ مجھے اس کاموں کو کرنے میں 5-6 گھنٹے گزر چکے تھے اور اسکول کا ٹائم ختم ہونے میں صرف 1 گھنٹہ باقی تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری پریشانی میں اضافہ ہو چکا تھا، کیونکہ ابھی تک ہمیں ہماری مطلوبہ فائل نہیں ملی تھی اور بہت ساری ابھی بھی ویسے ہی پڑی تھیں۔ لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ اگر میں آج ہمت ہار جاتا تو میں کبھی بھی سچائی کو معلوم کرنے میں کامیاب نہ ہو پاتا۔ اچانک میرے ہاتھ میں موجود فائل کو پڑھ کر میں بہت زیادہ حیران ہو چکا تھا، جس میں اس مقام کے بارے میں ہی کچھ لکھا تھا۔ جب میں نے اسے پڑھنا شروع کیا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل چکی تھی، کیونکہ اس فائل میں لکھا تھا کہ ایک علی نامی لڑکا جس کی عمر صرف 5 برس تھی وہ گم ہو چکا تھا اور 5 دنوں کے بعد ہی اس کی لاش ملی تھی۔ دراصل علی کی لاش اس گھر کے سامنے سے ملی تھی جہاں پر وہ نوجوان شخص رہتا تھا، اور گواہ کے طور پر صرف اس بوڑھے شخص کا نام لکھا ہوا تھا جسے نوجوان نے نالی میں گرا دیا تھا۔ میں یہ سب پڑھ کر بہت زیادہ حیران ہو چکا تھا۔ کیا وہ بوڑھا شخص ہی ایک اصل مجرم تھا؟ بہت سارے سوالات تھے جو میرے ذہن میں اب گردش کر رہے تھے۔ اس فائل کو پڑھ لینے کے بعد میری سانسیں رک چکی تھیں، کیونکہ اس فائل میں اس بوڑھے شخص کے بارے میں ایسی باتیں لکھی ہوئی تھیں جن کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ وہ بوڑھا شخص جیسا نظر آتا تھا وہ بالکل بھی ایسا نہ تھا۔ در حقیقت اس بوڑھے شخص نے ہی اس بچے کو قتل کیس کیا تھا۔ اسے بوڑھے شخص کی حقیقت کو جاننے کے بعد میں بالکل حیران ہو چکا تھا، کیونکہ میں تو اسے ایک شریف اور بے بس انسان سمجھ رہا تھا، لیکن حقیقت جاننے کے بعد مجھے معلوم ہوا تھا کہ دراصل وہی اصل مجرم تھا۔ اگرچہ میں نے حقیقت کو جان لیا تھا، لیکن اس سب کے باوجود میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ اسکول کا وقت ختم ہوتے ہی میں تھانے سے نکل آیا۔ اگرچہ میں نے حقیقت کو جان لیا تھا، لیکن پھر بھی کافی سوالات میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ میں گلی میں سے واپس ہی آ رہا تھا کہ مجھے وہ نوجوان شخص دوبارہ دکھائی دیا تھا، لیکن اس بار بھی وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور نوجوان بھی موجود تھا، اور وہ اس نوجوان شخص کے ساتھ باتیں کرنے میں مشغول تھا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی اور وہ مجھے دیکھتے ہی میری طرف آہستہ آہستہ آنے لگا۔ میں اسے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گیا تھا، لیکن میں نے پھر بھی ہمت سے کام لیا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ اس کو میری تمام حقیقت کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے کہ میں اس کے بارے میں ہی معلومات اکٹھی کرنے کے لیے تھانے میں گیا تھا۔
اس نوجوان شخص نے میرے پاس آ کر پوچھا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ بوڑھا شخص کون ہے؟ اس نے میرے دل کی آواز سن لی تھی، کیونکہ میں کافی عرصے سے یہی جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نوجوان شخص کا اس بوڑھے شخص کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور وہ اس بوڑھے شخص کے ساتھ اس طرح گندا سلوک کیوں کر رہا تھا۔ میں نے حیران ہوئے اس سے کہا کہ ہاں، میں سوچ جاننا چاہتا ہوں۔ تو اس نے جو بات مجھ سے کہی، اس بات نے مجھے بالکل حیران اور پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نوجوان شخص نے مجھے بتایا کہ وہ بوڑھا شخص ہی اصل میں ایک مجرم تھا، لیکن اس کے بعد وہ مڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ رکا اور گلی میں ہی موجود گھر کے اندر گھس گیا۔ میں اس کو دیکھ کر بہت حیران تھا۔ میں اس معاملے کی تحقیق کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا، لیکن چونکہ مجھے کافی دیر ہو چکی تھی، اس وجہ سے والدہ کی پریشانی کے بارے میں سوچ کر میں نے گھر کا رخ کیا تھا۔ جو ہی میں نے گھنٹی بجائی، دروازہ فوراً سے کھل چکا تھا۔ میری والدہ میرا ہی انتظار کرتے ہوئے دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے مجھے فوراً سے گلے لگا لیا تھا، کیونکہ انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ میں اسکول نہ گیا۔ میں نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنا لیا تھا تاکہ میری ماں کو سچ معلوم نہ ہو، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، لیکن ان کو میری کسی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ لیکن ہر وقت میرے ذہن پر ایک ہی بات چھائی ہوئی تھی کہ میں نے ہر حال میں سچ کو معلوم کرنا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اگلے ہی دن میں نے اٹھتے ہی اس بوڑھے شخص کے گھر کی طرف رخ کیا تھا۔ میں نے دروازہ زور سے بجایا، لیکن کوئی بھی جواب نہ آیا۔ میں نے پھر سے دروازہ بجایا تو بوڑھے شخص کے کھانسنے کی آواز سنائی دی تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد دروازہ چراتا ہوا کھلا اور وہ بوڑھا شخص باہر آ چکا تھا۔ وہ مجھے پہچان چکا تھا، لیکن پھر بھی مجھے اپنے گھر پر دیکھ کر وہ حیران ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلے تو پریشانی تھی، لیکن پھر غصہ اس کے چہرے پر آ گیا تھا، اور وہ چلا کر بولا کہ میں نے کہا تھا کہ مجھے تنہا چھوڑ دو، لیکن تم نے میرا بھی پیچھا کیا ہے۔ لیکن میں نے اس بوڑھے شخص کو کہا کہ بابا، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، بس میں سچ جاننا چاہتا ہوں۔ لیکن انہوں نے مجھے کچھ نہ بتایا اور مجھے وہاں سے نکل جانے کو کہا۔ میں واپس تو آ چکا تھا، لیکن میں نے اس کے پاس جانے کا سلسلہ نہیں چھوڑا تھا۔ میں روز ہی اس کے گھر جاتا اور اس کے بہت سارے کام کر دیتا۔ آہستہ آہستہ اس بوڑھے شخص کا رویہ دن بدن تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر جب میں نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا کہ آپ کا اس بچے کے ساتھ کیا تعلق تھا جس کا قتل کیا گیا تھا، میری بات سننے کے بعد اس بوڑھے شخص کے چہرے پر موجود سارے رنگ اڑ چکے تھے، اور وہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی کھانسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اس بوڑھے شخص کی آنکھوں میں سے آنسو نکلنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ رونے لگا تھا، اور جب اس نے مجھے اپنے ماضی کے بارے میں بتایا تو اس کے ماضی کے بارے میں سن کر میں بہت زیادہ حیران رہ گیا تھا۔ اس بوڑھے شخص نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کا بچپن اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات کو لے کر آیا تھا۔ میرا باپ بچپن میں ہی وفات پا گیا تھا، اور باپ کے وفات پا جانے کے بعد بہت ساری مشکلات نے ہمارے گھر کا رخ کر لیا تھا۔ جس عمر میں بچے سکول جاتے تھے، اس عمر میں گھر کا چولہا جلانے کے لیے محلے میں چھوٹے موٹے سے کام کرتا تھا تاکہ گھر میں کوئی بھی بھوکا نہ رہے۔ اگرچہ میں دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کام کر رہا تھا، لیکن میرے اپنے خواب کہیں پر دفن ہو چکے تھے۔ میں بچوں کو اسکول کی طرف جاتے ہوئے بہت حسرت سے دیکھا کرتا تھا،
میں نے کافی مرتبہ اپنی ماں سے بھی اس بارے میں ذکر کیا تھا، لیکن وہ خود بھی بہت بے بس تھی۔ بیماری کی وجہ سے وہ چارپائی کی ہو کر رہ گئی۔ ماں کے چہرے پر اداسی چھا جاتی تھی جب گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا۔ بچپن کی یادیں اکثر انسان کی اپنی زندگی کے ایسے گوشوں کو زندہ رکھتی ہے جنہیں انسان کبھی بھی نہیں بھلا سکتا، کیونکہ وہ انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، چاہے وہ اچھی ہوں یا وہ بری ہوں۔ ان کو انسان جتنا بھی بھولنا چاہے نہیں بھلا سکتا۔ لیکن ایک دن اچانک سے ہمارے گھر پر آگ بھڑک اٹھی تھی، اور اس آگ نے سب کو لپیٹ کر رکھ دیا تھا، اور چند ہی منٹوں کے اندر وہ گھر راکھ بن چکا تھا، جس کو بنانے میں میرے والد کی ساری زندگی گزر گئی۔ آگ نے اس گھر کو چند ہی منٹوں کے اندر ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ وہ در بدر کے دھکے کھانے شروع ہو چکے تھے، کوئی بھی ان کی مدد کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا تھا۔ وہ سارا دن کاموں میں مصروف رہتا تھا، کبھی کھیت میں مزدوری کرتا تھا، کبھی بازار میں سامان اٹھاتا تھا، اور میں نے بہت چھوٹی سی عمر میں سیکھ لیا تھا کہ مشکل وقت میں انسان کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ کسی نے بھی اس کی مدد نہ کی تھی، سب اسے بے یارو مددگار چھوڑ چکے تھے۔ وہ وقت ایسا تھا کہ کوئی بھی دوست ساتھ دینے کو تیار نہ تھا۔ میں سارا دن مختلف لوگوں کے پاس کام کرتا تھا، لیکن کوئی بھی ہماری مدد کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا تھا۔ اگرچہ میں گھر کو چلانے کے لیے دن رات محنت کر رہا تھا، لیکن اس سب کے باوجود بھی گھر کے جو اخراجات تھے وہ پورے نہیں ہو رہے تھے، اور میری ماں کی طبیعت دن بدن مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں ان کا علاج کروانا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ میں ان کا علاج کروا پاتا، جس کی وجہ سے مجبوری کے عالم میں نے وہ راہ چنی تھی کہ جس پر لوگ مجبور ہو کر چلتے ہیں۔ میں اپنی والدہ کو بیماری سے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس وجہ سے ایک رات شام کے اندھیرے میں محلے میں ہی موجود ایک لڑکے کو اغوا کرنے کے بعد اس کے گردوں اور دل کو بیچ دیا تھا، جس کی وجہ سے ایک اچھی خاصی رقم میرے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا اس رقم کو پا کر، خوش تھا کہ میں اب اپنی ماں کا اس رقم سے علاج کروا پاؤں گا، لیکن میری خوشی چند ہی دنوں کے لیے ثابت ہوئی تھی۔ میں نے اس بچے کی لاش رات کے ہی اندھیرے میں اپنے گھر کے سامنے پھینک دی تھی تاکہ کسی کو بھی مجھ پر کسی قسم کا شک نہ ہو، لیکن جلد ہی پولیس نے سارے معاملے کی تحقیق کر لی تھی اور میں مجرم ثابت ہو چکا تھا۔ اگرچہ میری عمر صرف 12 برس تھی، لیکن میں نے ایک معصوم لڑکے کی جان لے لی تھی، اور چند ہی دنوں کے بعد پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی۔ انہوں نے مجھے قید کی سزا سنا دی تھی، لیکن میری ماں یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائی تھی اور بہت جلد وہ موت کے منہ میں چلی گئی۔ اپنی والدہ کی وفات کی خبر سن کر میں بہت زیادہ چیخا چلایا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا، وہی مجھ کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ چند ہی دنوں کے اندر ہی اندر میری اتنی حالت خراب ہو چکی تھی کہ مجبوراً پولیس والوں کو مجھے چھوڑنا پڑا تھا، لیکن مجھے جیل سے نکلنے کی کوئی بھی خوشی محسوس بالکل بھی نہیں ہو رہی تھی۔ چند سال گزر چکے تھے، لیکن میں اپنی والدہ کو نہیں بھولا تھا۔ میں روز والدہ کو یاد کرتے ہوئے رویا کرتا تھا۔ چند ہی سالوں کے بعد میری شادی ہو گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو پا کر بہت خوش تھا، کیونکہ میرے پاس اتنی رقم آ چکی تھی کہ میں اس کی اچھی تربیت کر سکوں، اس کو ایک بہتر مستقبل دے سکوں۔ لیکن وقت کا کام ہے گزرنا، اور وقت گزرتا گیا۔ ایک دن میرا بیٹا نوجوان ہو چکا تھا، لیکن اس نے اس حقیقت کے بارے میں جان لیا تھا جس حقیقت کو چھپانے کی میں کوشش کر رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ میں نے ایک بچے کو قتل کیا تھا،
تاکہ میں اپنی والدہ کے علاج کے لیے رقم کو حاصل کر سکوں۔ لیکن اس بات نے اسے اس قدر پریشان کر دیا تھا کہ اس کا رویہ مجھ سے آہستہ آہستہ تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ مجھ سے بدگمان ہو چکا تھا، کیونکہ اس نے صرف یہی سنا تھا کہ میں نے ایک بچہ کس قتل کیا تھا، لیکن اس کی اصل وجہ مجھے معلوم نہ تھی کہ میں نے اس کا قتل کیوں کیا تھا۔ لیکن وہ بدگمانی میں اس قدر آگے نکل چکا تھا کہ وہ میری بات سننے کو تیار نہ تھا۔ اس کا سلوک مجھ سے بہت برا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے مارنے سے بھی باز نہ آتا تھا۔ اس دن بھی اس نے چھوٹی سی بات پر غصے سے مجھے دھکا دے کر گھر سے نکال کر نالی میں پھینک دیا تھا۔ وہ بوڑھا مجھے یہ سب بتاتے ہوئے بہت رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں اس بوڑھے شخص کی باتیں سن کر بہت زیادہ حیران تھا۔ کبھی کبھی انسان مجبوری میں ایسا قدم بھی اٹھا لیتا ہے جس کا خمیازہ اسے ساری زندگی کے لیے بھگتنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھار انسان کی آنکھوں پر بدگمانی کی وہ چادر گرتی ہے کہ انسان حقیقت کو نہیں دیکھ پاتا، اور وہی چادر اس نوجوان کی آنکھوں پر موجود تھی، جس کی بنا پر وہ اپنے والد سے بہت برا سلوک کیا کرتا تھا۔ اس بوڑھے کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں سے بھی آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے، کیونکہ غلطی تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے، اور اگر غلطی انسان سے کسی مجبوری کی بنا پر ہو جائے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس نوجوان شخص کو تمام حقیقت سے آگاہ کروں گا تاکہ اس کی آنکھوں میں موجود بدگمانی کی پٹی ہٹ جائے۔ لیکن جو ہی میں اس بوڑھے شخص کو تسلی دے کر اٹھا ہی تھا کہ پیچھے وہ نوجوان شخص موجود تھا، اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ اس نے تمام باتوں کو سن لیا ہے۔ اچانک سے وہ بوڑھے شخص کے قدموں میں جا گرا اور اس سے جا کر وہ معافیاں مانگنے لگا۔ بوڑھے شخص نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور اسے اٹھا کر اپنے گلے سے لگا لیا۔ وہ اپنے بیٹے کو معاف کر چکا تھا، اور ان کے درمیان موجود جو بدگمانی کی پٹی تھی وہ ہٹ چکی تھی۔ جلد ہی تمام حقیقت محلے والوں کے سامنے آ چکی تھی، اور وہ بھی حقیقت سے آگاہ ہونے کے بعد اپنے کیے پر پشیمان تھے، اور انہوں نے بوڑھے شخص سے معافی مانگی تھی۔ بوڑھے شخص نے سب کو معاف کر دیا تھا، اور خوشی کی فضا چھا گئی تھی، جس میں سب ایک دوسرے کے مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے، تاکہ مجبوری کے عالم میں کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے کے لیے مجبور نہ ہو جائے۔